ڈاکٹر کیسر بنگالی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں اور اس سے پہلے وہ سندھ حکومت کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستانی معیشت ہر چند سالوں کے بعد اس مشکل میں کیوں نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے حالات میں جب درآمدی بل اتنا بڑھ چکا ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، قرض واپس کرنے میں ابھی ہمارے پاس مہلت تو ہے، پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بریکس ملی ہیں، عام عوام کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں اور کیا عوام پر بوجھ کم کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے اس وقت؟ شکریہ اسد۔ ہر چند ماہ کے بعد ہم بحران کو میڈیا میں دیکھتے ہیں، لیکن بحران تو اپنی جگہ موجود ہے، صرف یہ ہے کہ ہم قرضے لے کر پیبند لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد سب یہ سمجھتے ہیں، حکمران بالخصوص، کہ اب پیسے تو آ گئے ہیں، اگلا بحران آئے گا تو پھر مزید پیسے لے لیں گے۔ اسی طرح ہم پچھلے 40 سال سے یہ معیشت چلا رہے ہیں اور اس کی قیمت کسی نہ کسی کو دینی ہوتی ہے، وہ عوام دیتے ہیں۔ آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک افراط زر کا اور ڈالر قرضوں کا۔ افراط زر کی وجہ اس وقت حکومت کہہ رہی ہے پیٹرول کی قیمت ہے۔ ظاہر ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ہر چیز کو اثر کرتا ہے۔ اگر ٹرکوں میں سامان آتا ہے وہ پھر مہنگا آئے گا تو مہنگا بکے گا، کارخانے اگر فرنس آئل مہنگا خریدیں گے تو اشیاء مہنگا بنائیں گے۔ یہ بات تو حکومت کی صحیح ہے کہ افراط زر کی ایک وجہ پیٹرول کی قیمت ہے، لیکن وہ سپلائی سائڈ انفلیشن کی دو ہوتے ہیں، سپلائی سائڈ اینڈ ڈیمانڈ سائڈ۔ سپلائی سائڈ انفلیشن پہ ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، خاص طور پہ اگر وہ بیرونی ہے، فورن ہے، لیکن ڈیمانڈ سائڈ انفلیشن تو اس سے ڈپینڈ ہوتا ہے کہ معیشت میں روپے کتنے گردش کر رہے ہیں۔ اگر سپلائی سائڈ انفلیشن کا پریشر ہے تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیمانڈ سائڈ سے پریشر کم کرے، اس سے افراط زر میں کمی آئے گی، شرح میں کمی آئے گی۔ اور وہ جو ڈیمانڈ سائڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے، جس میں فوج کے اخراجات بھی شامل ہے، اس میں کمی کریں۔ اور وہاں میں اپنی پوری پروفیشنل کیپیسٹی میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ گنجائش ہے کمی کرنے کی، اور حکومت کی نہ تو حکمرانی پہ اثر پڑے گا نہ دفاع پہ اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز افراط زر کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے مینشن کیا، لیکن ایک چیز ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے، حکومتی عہدیدار تو یہ بات کرتے ہی تھے پہلے بھی، اب کچھ ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں باقی ملکوں میں کتنی پرائسز ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پاکستان کو کمپیئر کرنا چاہیے۔ کہاں تک یہ بات جو ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی جان ہے اور اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ اگر وہ قیمتوں کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو عوام کی آمدنی کو بھی پھر انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ یہاں اگر آمدنی کسی کی 5,000 6,000 روپے مہینہ ہے اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی یہ آمدنی ہے مہینے کی، وہ ڈالر میں آپ کنورٹ کر دیں پھر آپ اس کو کمپیئر کریں، تو اگر آپ قیمتیں انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی آمدنی کو بھی انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ایک طرف دیکھنے والی مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر سی پیک سے متعلق چین کو قرضوں کی ادائیگیاں اگلے سال سے شروع ہوتی ہیں تو پاکستان کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ ابھی تو جو ہمیں پیمنٹ بریک ملی ہے اس کے بعد پینڈیمک کی پیمنٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی نہیں ہو رہی ہیں اس وقت، اگلے سال سب جب شروع ہوتا ہے تو تب پریشر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ معیشت پہ؟ یہ باتیں مزید کرتے لیں گے۔ ہم تو پچھلے 20 سال سے قرضوں پر ہی تو چل رہے ہیں۔ ہمارا جو ریزروز ہے وہ تو مکمل قرضوں سے لیا ہوا ڈالر ہے۔ ایکسپورٹ ہماری 5-6 سال سے وہیں کھڑی ہے جہاں ایک جگہ کھڑی تھی، فروزن ہے۔ امپورٹس بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو خسارہ ہے یہ قرضوں سے پورا کرتے ہیں۔ اور اب تو ہم صرف قرضے لیتے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے، اب ہم قرضے نہیں لیتے کوئی معاشی اثاثے بنانے کے لیے، کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، قرضے لیتے ہیں صرف قرضے واپس کرنے۔ تو بنیادی مسئلہ اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں 2 یا 3 پوائنٹس ایسے جو کہ بہت بنیادی ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت جو ہے ابھی تک ٹریک پہ نہیں آ سکی۔ حکومت کے اخراجات جو ہے وہ آمدنی سے زیادہ ہے، اور
2 سے 3 गुना ज़्यादा है। हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट से 2-2.5 गुना ज़्यादा है। ये 2 बुनियादी गैप्स है जो बहरान पैदा करता है। उसका तरीका ये है कि हम हुकूमत के और जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो ये कहती है कि टैक्स बढ़ाओ, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ सकता चूँकि मईशत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, मईशत का ढांचा कमज़ोर हो चुका है। मईशत में कैपेसिटी नहीं है मज़ीद टैक्स देने की। उसका अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जो अशियाएँ पिछले 70 साल से एक्सपोर्ट किया करता था, अब हम इंपोर्ट करते हैं। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं। हमारी टेक्सटाइल मेन इंडस्ट्री है और हम अब कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कि ज़राअत का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो टूट चुका है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से ज़राअत में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटोरिएट हो चुका है। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो शायद पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद बंगाली इस हवाले से हमसे बात करने के लिए।